فرمایا جس کو تو انسان کہتا ہے مالک کائنات اسے انسان نہیں کہتا۔ کمانے والا انسان ہے، کھانے والا انسان ہے، پینے والا انسان ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن میں کہہ رہے جو میرا نہیں، میرے نبی کا نہیں، میرے قرآن کا نہیں، جو میری قدر نہیں کرتا، نمازوں کے سجدے نہیں کرتا، دنیا اسے وزیر اعظم کہہ دے اولئک کالانعام، اللہ اس انسان تو کیا جانور کہنے کو بھی تیار نہیں۔ اولئک کالانعام، میرے دسترخوان پر بیٹھ کر مجھے نہ پہچان سکا، میرے دیے کپڑے پہن کے مجھے نہ پہچان سکا، میری دی ہوئی عزت پا کر مجھے پہچان نہ سکا، میری ہوئی نعمتیں دی ہوئی کھا کر مجھے پہچان نہ سکا، اولاد میں نے عطا فرما دی، بچہ بچی لے کے مجھے پہچان نہ سکا۔ اولئک کالانعام، تم انہیں انسان کو، اللہ انہیں انسان کہنے کو تیار نہیں، بل ہم اضل، انسان تو دور کی بات، اللہ اپنے خطوں میں نے کتا بلا کہنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ مولوی صاحب کیا وقت ہو گیا، اللہ اکبر 6:15 ہو گئے، مولانا اثر کی نماز میری فوت ہو گئی۔ مولوی صاحب کو کہنا چاہیے اثر کی نماز نہیں فوت ہوئی بلکہ تو نے نماز قضا کر دی، تو فوت ہو گیا۔ بازار والوں نے نماز نہ پڑھی، سارے بازار والے مر گئے، گھر والوں نے نماز نہ پڑھی، سارے گھر والے مر گئے، کنبے والوں نے نماز نہ پڑھی، سارے کنبے والے مر گئے۔ جمعے کے دن 200 باراتی بارات لے کے گئے، دولہے سمیت کسی نے نماز نہ پڑھی، سارے باراتی مر گئے، کیونکہ میرے پیاروں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی، اللہ اکبر، اس کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں۔ یوں فرما دیا او لوگو، اللہ اکبر، جس کی ایک نماز چلی گئی ایسا ہے جیسا سب کچھ چھن گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا ہو۔ جتنا یہ مجمع بیٹھا سارے کا سارا سکون کے لیے آیا، سارے کا سارا امن کے لیے آیا۔ کوئی کان میں کہہ گیا مولوی صاحب اولاد کے لیے دعا کر دو، کوئی میرے عزیزوں کان میں کہہ گیا مولوی صاحب بیمار ہوں دعا کر دو، کوئی کہہ رہا مولوی صاحب کمائی کوئی نہیں، رزق کوئی نہیں، دعا کر دو۔ دو عالمی پریشانیوں میں ہر بندہ پریشان ہے، ایک کھانے میں رزق میں انسان پریشان ہے، دوسرا امن میں انسان پریشان ہے۔ امن چاہتا ہے بیٹی کی عزت محفوظ رہے، امن چاہتا ہے بیٹے کا کردار محفوظ رہے، امن چاہتا ہے بیوی کی غیرت محفوظ رہے، امن چاہتا ہے میرا مال محفوظ رہے، میرا مکان محفوظ رہے، میرے مال ڈھور محفوظ رہے، چاہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو، فریج بھرے پڑے ہوں، دسترخوان پہ اللہ کی نعمتیں ہوں۔ لیکن میرے عزیزوں ان کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کوئی اور مانگ رہا ہے، ان کی حفاظت کے لیے رستہ کوئی اور اختیار کر رہا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے عبد الحنان نور الاسلام مدرسے میں جا رہے، قاری عتیق صاحب کی دعوت پر جہاں جہاں میرے بندوں سے کہہ دے جہاں تم امن اور رزق کی تنگیاں دور کرنا چاہتے ہو وہاں تو اور میری پکڑ میں آؤ گے۔ الہ العالمین تیرے بندوں کے لیے آسان سا نسخہ کیا بتلا دوں، تیرے بندوں کو ان سارے مسئلوں سے بچنے کا آسان حل کیا بتا دوں۔ فرمایا میرا بندہ انہیں سورہ قریش پڑھ کے سنا دے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، وعدہ کرو کہ میرے گھر کو ویران نہیں کرو گے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تم آج میرے گھر کو آباد کرنے کا وعدہ کر لو، رزق سے دسترخوان میں آباد کروں گا، سیکیورٹی سے نہیں بلکہ اپنے حکم سے میں اللہ تمہاری حفاظت فرماؤں گا۔ اتنا سا مسئلہ ہے جو آپ کی میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، آؤ اس گھر والے رب کی عبادت کرو۔ بازار آباد مسجد ویران، کاروبار آباد مسجد ویران، شادی بیاہ کی تقریبات آباد مسجد ویران۔ میرے عزیزوں بتاؤ ایمانداری سے اللہ کے گھر کو اجاڑو، ہمارے گھر کے اندر خیر و برکت کیسے آئے گی؟ مسئلے حل کرنے والا کون؟ اولاد دینے لینے والا کون؟ بیماریوں سے شفا دینے والا کون؟ سٹوں میں گندم کے دانے بڑھانے والا کون؟ کماد میں مٹھاس دینے والا کون؟ کماد کی فصل کو بڑھانے والا کون؟ عزت ذلت کا مالک کون؟ بچہ بچی دینے والا کون؟ مکان دینے والا کون؟ لباس دینے والا کون؟ سکون دینے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ جب ساری چیزیں اللہ نے دینی ہیں تو حکومتوں کو کیوں گالیاں دے رہے ہو؟
جب یہ آئی تھی سکون تھا، اب یہ آ گئی بیڑا غرق ہو گیا۔ 75 سال سے سکون تمہیں ملا کہاں؟ ووٹ بھی تمہارے سے لیے، تھپیڑے بھی تیرے میرے منہ کے اوپر مارے۔ کہاں چلے گئے چودھری صاحب؟ دعا فرمایا ہے وہ موت میتوں کے اندر یوں ہوں کر کے بیٹھ کے رونے والے نظر آتے ہیں پورا پورا سال تمہیں۔ بھائی عبدالشکور صاحب اللہ تیرا بھلا کرے، جو خود اپنی کرسی بچانے کے لیے ساری رات سوتے نہیں، وہ تیری میری ہدایت کے لیے مصلی پہ کیسے رو کے دکھائیں گے؟ جنہوں نے اقتدار پانے کے لیے نہ بیٹا چھوڑا، نہ بیوی چھوڑی، نہ ماں چھوڑی، نہ دھی چھوڑی، آ رہی نہیں ویڈیو وائرل ہو کے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایسے کو کرسی چھوڑنا دور کی بات، دنیا چھوڑ کے چلا جاتا کہ میرے باپ کی غیرت پر، میرے دادے میرے نانے کی داڑھی کے اوپر ان لوگوں نے انگلی اٹھا دی، میں پھر بھی اقتدار کے چکر کے اندر مجھے ننگا کر کے ویڈیو کے اوپر دکھا دیا، ننگی کر کے میرے ساتھ لٹا دی۔ میں پھر بھی کہتا ہوں سیاست کے اندر ہوتا ہے، ایسی سیاست ہے خبردار، نہ ووٹ مانگنے آنا نہ ووٹ دیں گے۔ ہم تو اس سیاست کو مانتے ہیں جس سیاست کو جناب سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ آج بھی اس سیاست کا ڈنکا خلافت راشدہ زندہ باد سے بج رہا ہے۔ ہماری تو وہ سیاست ہے۔ ہمارے دسترخوان اجڑ گئے، ہمارے گھر اجڑ گئے، ستیہ ناس ہمارا ہو گیا۔ تمہاری گاڑیوں پہ مٹی پڑ جائے تو پرچے ہو جائے۔ کسی کی عادت کرنے کے لیے، کسی مریض کی بیمار پرسی کرنے کے لیے 8 دن پہلے گلیوں کی صفائی ہو، تب تمہاری گاڑی کے پہیے کو مٹی لگ جائے، تم اس گلی کے اندر آنا نہیں چاہتے۔ اور میرے عزیزوں، ریاست مدینہ کے طلبگار ہو، خدا کی قسم نہ میں آج تک حکومتوں پہ بولنا نہ مجھے بولنا آتا ہے، ہماری سردردی کوئی نہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، ہمارا مقصد ہی کوئی نہیں۔ ہمیں کیا اقتدار کی کرسی کا، اقتدار جانے کرسی والا جانے۔ رب اکبر کی قسم ہے، جو مسلح کی اللہ نے بادشاہی دی، وہ صدارت کی کرسی پر بھی مزہ کوئی نہیں آتا۔ حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قرآن پاک بند کر دیا اور اپنے خادم خاص سے وزیر سے کہنے لگے، میاں اللہ تو سچوں کا ساتھ دینے کو کہہ رہا ہے، ہم دولت کے سہارے جی رہے ہیں، یہ ہے کون سچا؟ انہوں نے کہا میاں جی اگر خیال آپ کو آ گیا تو ایک اللہ والا تیرے پڑوس میں سچا رہتا ہے، اس کا نام فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، بلا وجہ وہ گھر سے نکلتا نہیں، بلا وجہ مصلی چھوڑتا کوئی نہیں۔ ہارون رشید بھی بہت بڑا اللہ والا تھا، فرمانے لگے مجھے ان سے ملاقات کا ٹائم لے دے، اگر میرے ساتھ کوئی کہہ کہ آپ کے یہاں کیمپ صاحب ملنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا عبدالحنان کے لیے بیگ میں سے کپڑے لے کے آؤ، میں کپڑے بدل کر ویسٹ کوٹ بدل کے ذرا جاؤں گا، منہ تو دھو لینے، ٹیشو پیپر سے صاف کرنے دے، جوتے تو نہیں پہننے دے، گھر کا کرسی میز تو بدلنے دے، اپنا ہی تو پڑوسی کا لے کے آنے دے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھٹے مسلح پہ بیٹھے ہیں، کچی جھونپڑی کے اندر بیٹھے ہیں، قاصد نے آ کر، وزیر نے آ کر پیغام دے دیا، خلیفہ وقت آپ سے ملنا چاہتا ہے، بادشاہ بر اعظم پر حکومت کرنے والا۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، تخت والوں کو مسلح والوں سے آج کا کیا کام پڑ گیا ہے؟ ہماری لائن علیحدہ، ان کی لائن علیحدہ، حکومتیں بھی سیدھی تھی، اقتدار بھی سیدھا تھا، عوام الناس کے لیے آسانی کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ جب اقتدار والے مسلح والوں کے قدموں میں آیا کرتے تھے، اب مسلح والے اقتدار والوں کی کرسیوں کے پائے پکڑنے لگ گئے۔ خدا کی قسم اللہ نے دنیا تو دور کی بات ہے، دینی کاموں کے بھی اللہ نے حالات تنگ فرما دیے ہیں۔ بات تو اس حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدو کی کرتے ہو، جس کے پاس وقت کے حکمران بلینک چیک لے کے آئے تھے، جتنے مرضی پیسے کاٹ لو اور رائمنڈ کے مرکز میں لگا لو۔ فرمایا اللہ اکبر، یہ مرکز ہم نے پیسے کے لیے نہیں بنایا، یہ مرکز ہم نے اللہ کے دین کی ترقی کے لیے بنایا۔ 3 دن دے جا تیرے کروڑوں سے زیادہ، ورنہ یہ پیسے لے جا۔ اگر تیرا چیک ہم نے ہاتھ سے پکڑ لیا تو اللہ سے لینے کا ہمیں راستہ بھول جائے گا۔ قاری صاحب زندگی میری بھی گزر گئی، 52 سے 53واں سال شروع ہو گیا۔ یقین جانو بڑے بڑے میں نے سٹیج دیکھے،
اتنے سے تھے جلسے سننے کا شوق تھا، پھر اتنے ہوئے جلسے کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ تقریباً 36 سال مجھے اس خطابت کے ارد گرد گزر گئے، اور الحمدللہ اس پگڑی کے پلوں میں 22 خانقاہوں کی پاکستان اور بیرون ملک کی الحمدللہ بڑی بڑی خانقاہوں کی 22 خانقاہوں کی نسبت الحمدللہ یہاں موجود ہیں۔ اللہ کے فضل سے اجازت بھی، سند بھی، خلافت بھی، ہر چیز کی اعتماد بھی خانقاہوں کا دے دیا۔ بعض اکابرین نے تو یوں فرمایا ایک اجتماع کے اندر کہ ہم نہیں بیٹھے، عبدالحنان نہیں بیٹھا، بلکہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کرو اس کے ہاتھ کے اوپر بیٹھ، سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ خدا کے واسطے میرے پیارو، امیر اپنی جگہ، اقتدار اپنی جگہ، کبھی پیسے کو پیسہ سمجھ کر اقتدار والوں کو خدا کی قسم یہاں میز پر نہ لانا، اللہ کا بندہ لے کے آنا۔ جب تک یہ فقیروں سے اسٹیج سجتے رہے، جب تک ان مسکینوں سے اسٹیج سجتے رہے، خدا کی قسم، اور جب تک آپ کی جیبوں سے 10 20 روپے نکلتے رہے، اللہ کا قرآن بھی آباد رہے گا، محمد الرسول اللہ کا فرمان بھی آباد رہے گا۔ ہم نے اناروں کے درخت کے سائے میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا پڑھانا سیکھا۔ ہم نے تو شاملی کے میدان میں خدا کی قسم تلواروں کے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سیکھا ہے۔ یہ دیسی مرغیاں، یہ روٹی فلانا، خدا کی قسم روٹی کا لقمہ کھاتے کسی کو اور کو احساس ہو عبدالحنان کو بڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا، اتنا بڑا لفافہ بھی لے کے آیا تھا، نخرے کیوں کر کے آیا تھا، روٹی بھی کھا کے آیا تھا، نقص بھی نکال کے آیا تھا۔ ہماری ٹوکری تو پہلی خالی ہے، ہم بد عمل سے لوگ ہیں۔ اگر خدا کی قسم کسی کے دسترخوان کے بارے میں غصہ بھی بڑا آ جاتا ہے، لیکن ندامت بھی ہوتی ہے، استغفار بھی اللہ سے کرتے ہیں، اللہ پکڑی نا۔ اوقات تو ہماری ایک پانی کے گھونٹ کی نہیں، لیکن قرآن کی برکت سے جیسے وزراء کے دسترخوان نہیں ہوتے، فقیروں کے دسترخوان سجا دیتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی جھولی پھیلا کے، اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ، بیٹی کے لیے جنت سے جوڑے منگوا سکتے تھے، جنت کا جہیز منگوا سکتے تھے، عائشہ کے دامن پہ ٹاکیاں دیکھ کر خدا کی قسم جنت کی ردائیں منگوا سکتے تھے۔ فرمایا اللہ اکبر، نور شاہ والوں کو فرما دیا، دارالدین پناہ والوں کو، اگر میں نے جنت کے ریشم کے لباس پہنوا دیے تو اللہ اکبر پیوند والے لباس پر پہن کر گزارا کرنا کون سکھلائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے، کس بات پر؟ تلوار پر، عمر کی للکار پر بیت المقدس فتح ہوا۔ وہ پرچہ جو لے کے آئے کہ عمر بتاؤ تیرے پیمند میں ٹاکیاں کتنی ہیں؟ وہ کہنے لگے 17۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، میں نے تو 16 گنی ہیں، اور ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے جس کی 17 پیمند لگے ہوں گے وہ فاتح بیت المقدس ہوگا، تیرے تو کپڑے پہ 16۔ آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بغل اٹھا دی، فرمایا 16 یہاں نظر آ رہی ہیں، ایک ٹاکی یہاں نظر آ رہی ہے۔ فرمایا حق ہے، سچ ہے، آج سے پہلے جو لکھ دیا وہ ہو گیا۔ بیت المقدس کوئی گھوڑوں والی فوجیں فتح نہیں کریں گی، بلکہ 17 پیمند والا لباس پہننے والا فتح کرے گا۔ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ ملک شام گیا، بڑی دیر کھڑا سوچتا رہا، یہ وہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے پہلی آب دوز پانی کے اندر اتار دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ لگا ہمارے پاس تو تلواریں بھی کوئی نہیں، منجنیقیں بھی کوئی نہیں۔ آپ مسجد میں چلے گئے، کوئی دوسرے ملکوں سے فورسز نہ مانگی، مسجد میں چلے گئے، ساری رات مصلے پر بیٹھ کے روتے رہے۔ صبح جب مسجد سے باہر نکلے تو ایک مجذوب فقیر آیا، اس نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں کے حل کے اندر دیکھے، فرمایا فقیرہ مصلے پر ساری رات بیٹھ کے روتا رہا؟ کہاں؟ ہاں کہ تیرا رونا اللہ کو پسند آیا، تیرے رونے کی برکت سے اللہ نے بحری بیڑا پانی کے اندر غرق کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگے تجھے کیسے پتہ لگا؟ فرمایا جو اللہ کو تو نے مصلے پہ سر زمین پہ رکھ کر دکھایا اور رو کے دکھایا، مالک کو تیرے آنسوں پر اتنا پیار آیا، ان 2 آنسوں کے اندر اللہ نے بحری بیڑا غرق کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وزیر آیا کہ حضرت مبارک ہو، فتح ہو گئی، ایسا پانی نے غوطہ کھایا، فوجی بھی غرق ہو گئے، بحری بیڑا بھی غرق ہو گیا۔
ہارون رشید رحمت اللہ علیہ، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں نے فضیل بن عاص سے ملنا ضرور ہے، 3 شرطیں رکھی میرے سے ملاقات کی۔ پہلی شرط دن کے اجالے میں نہیں آنا، رات کے اندھیرے میں آنا ہے۔ اگر آپ دن کے اجالے میں آئے تو لوگوں کی امیدیں اللہ سے ہٹ کر حکومتوں کی طرف چلی جائیں گی، اور لوگ کہیں گے دیکھو جی بادشاہ فقیر کے دروازے پر چل کے آیا۔ میں نے لوگوں کو بادشاہت سے لینا نہیں سکھایا، میں نے لوگوں کو مسلح پر بیٹھ کے اللہ سے لینا سکھایا ہے۔ خبردار، سادے لباس میں آئیو، کوئی شاہی لباس میں نہیں آنا۔ اللہ اکبر، یہاں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، یا چہرے نہیں دیکھے جاتے، یا کپڑے نہیں دیکھے جاتے، یا مال نہیں دیکھے جاتے، یا تو دل کی منڈی ہے، یہاں تو دلوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس دل کے اندر پاپ بھر کے لایا یا اللہ کی محبت بھر کے لایا ہے۔ چل کپڑے دوسرے پہن کے آویں۔ تیسرا، تیری میری ملاقات کی شرط ہے جب تو میرے آستانے میں، جب تو میرے خیمے میری جھونپڑی میں آئے گا تو میں چراغ بند کر دوں، خبردار روشنی کی مجھے نہ کہنا، تیری میرے ملاقات اندھیرے میں ہوگی۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے ساری کڑوی شرطیں قبول کی۔ جب ملاقات کے لیے اندھیرے میں گئے اور فضیل بن عاص رحمت اللہ علیہ سے جا کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے یوں نہیں فرمایا جی آئے نصت بسم اللہ اہلا و سہلا مرحبا، آپ آگے ہمارے گھر، اللہ اکبر وارے نعرے ہو گئے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے یوں کر کے ہاتھ ملایا، فضیل بن عاص رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ کی پشت کا ماس پکڑ کر یوں کر کے جوڑ دیا۔ فرمایا کتنا خوبصورت ہاتھ ہے جس کی کھال کو قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اللہ، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ ہکے بکے رہ گئے، کل والے نہ حال پوچھا نہ چال پوچھی، اس ہاتھ کو جہنم میں کیسے جلائے گا؟ فرمایا جس رستے پہ منزل تلاش کر رہا ہے یہاں تو منزل نہیں ملتی، یہاں تو گمراہی ملتی ہے، منزل تو یہاں ملے گی۔ اللہ اکبر، اس مسلح کے اندر اتنی طاقت ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت و تاج جوتے کی نوک پہ مار دیتا ہے۔ اتنی سی بات ولی کی سمجھ میں آ گئی۔ پھر وہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ ہوا کرتا تھا، خدا کی قسم بغل میں اس کے مصلی ہوا کرتا تھا، دن مخلوق کی خدمت میں کرتا تھا، رات کو اللہ کے آگے کھڑے ہو کے قرآن پڑھ کے رویا کرتا تھا۔ چھوڑ دو میرا عزیزو دنیا کے دھندے، جس نے روزانہ لاکھ روپیہ کمایا روٹی اس نے بھی 2 کھائی، جس نے بھیک مانگی روٹی بھی اس نے 2 کھائی۔ وعدہ فرمایا میرا بندہ دنیا کی زندگی ہر چیز کا وعدہ میں کر رہا ہوں، آخرت کا وعدہ میں کوئی نہیں کر رہا۔ دنیا کی زندگی کی فکر نہیں کرنی اور آخرت کی زندگی کی فکر نہیں چھوڑنی۔ دنیا کی زندگی بے فکری ہو کے گزار دے اور آخرت کی فکر کے لیے دنیا کی بے فکری کو ختم کر دے۔ رزق دوں گا، مال دوں گا، دولت دوں گا، ساری چیزیں دوں گا، لیکن آخرت کی کامیابی رو رو کے مانگنی پڑے گی، اس کا میں تیرے ساتھ وعدہ کوئی نہیں کرتا۔ آج میرے بزرگ کو بتاؤ، آخرت کے بارے میں کہہ رہے اللہ نبی وارث ہے، اور دنیا کے بارے میں کہہ دے کماواں گے نہیں تے کھاواں گے کتے۔ ٹکراؤ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ گاؤں والا شہر کے اندر میرے عزیزو سامان لینے کے لیے آیا، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، تھیلا بھر لیا۔ اس آدمی کو عقل مند نہیں کہیں گے، اس کے سامان کی گارنٹی کوئی نہیں دیں گے، جو اس راستے پر گھر واپس جا رہا ہے، جس راستے پہ ڈاکو ہیں، چور چکیرے ہیں، جس راستے پر میرے عزیز و رہزن ہیں، جس راستے پہ لٹیرے ہیں، 10 مرتبہ سمجھایا بھائی اس راستے سے نہ جانا، اس راستے سے جانا، یا مال بھی محفوظ ہے، جان بھی محفوظ ہے، اس راستے پر نہ جائیو، جان بھی محفوظ نہیں، مال بھی محفوظ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ اگر چاہتا ہے مال بھی تیرا محفوظ رہے، اگر چاہتا ہے میرا بندہ جان بھی تیری محفوظ رہے، تو راستہ میں تیرے لیے چوز کرتا ہوں، راستہ میں تیرے لیے پسند کرتا ہوں۔ اس راستے پر جا رہا ہے جس راستے پر تیری خواہشات بن رہی ہیں، اس راستے پہ جا رہا ہے جو دنیا کی محبت تیرے دل کے اندر آ رہی ہے، کوئی گارنٹی نہیں تیرا ایمان بھی بچے گا، تیرا مال بھی بچے گا، تیرا وجود بھی بچے گا، اس راستے پر آ جا۔ وہ راستہ کون سا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ تقوی اختیار کر، احسان کرنے والا بن۔ تقوی کیا ہے؟ ہر چھوٹا بڑا گناہ چھوڑ دے، اور احسان کیا ہے؟ ہر چھوٹی بڑی نیکی کرنے میں جلدی کر۔ 2 کام تو کر کے دکھا لے، دنیا آخرت کی کامیابی کا وعدہ اللہ تجھے کر کے دکھا رہا ہے۔ اتنے آسان حل اللہ نے قرآن میں بتا دیے، پھر بھی کوئی نہیں سمجھ رہا،
پھر سن، بھائی بھائی کا اتنا حمایتی کوئی نہیں، بیوی شور کی اتنی حمایتی کوئی نہیں، بیٹے اولاد ماں باپ کی اتنی حمایتی کوئی نہیں، پیر مرید کا اتنا خیال نہیں کرتا، شاگرد استاد کا اتنا خیال نہیں کرتا، مالک ملازم کا اتنا خیال نہیں کرتا جتنا اللہ 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 اپنے بندوں کا خیال کر رہا ہے۔ گلے میں سے پیسے کھٹ گئے، کہاں گئے؟ انہوں نے کہا سر جی پتہ کوئی نہیں، دوائی کی ڈبی غائب ہو گئی، کہاں گئی؟ سر جی پتہ کوئی نہیں، آئندہ نہ کری، معافی نہیں ملے گی، گلاس توڑ دیا، یار تجھے تماشا بنایا، حرام دی کمائی ہے، سودا لینے گیا تھیلی پھٹ گئی، یار تیرا کم تہانچ کوئی نہیں میاں، اپنا حساب لیتے چلتا بن۔ کہتا بابو جی ایک دفعہ معاف کر دو، کہتا گنجائش کوئی نہیں، یہ دنیا کا نظام ہے۔ اللہ فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ، 5000 مرتبہ بھی توبہ توڑ دی پھر آ جا، صبح توڑی شام پھر آ جا، شام توڑی رات پھر آ جا، رات کی صبح توڑ دی دوپہر کو پھر آ جا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا اللہ پہچان لے گا۔ فرمایا میرا بندہ رات کا اندھیرا ہو، کمرہ ہو اور یہاں لوڈ شیڈنگ بھی ہو، سولر سسٹم بھی ناکارہ ہو گیا ہو، جنریٹر بھی تیل کے بغیر چلتا نہ ہو، اندھیرا گپ اندھیرا، بچہ اس کمرے میں، ماں اس کمرے میں، بچہ اس کمرے میں رو کے دکھائے، ماں اندھیرے میں تلاش کر لیتی ہے، بندہ مصلے پہ رو کے دکھائے، اللہ کی رحمت مصلے پر تلاش کر دیتی ہے۔ جیسے بچہ ماں کے سینے میں لگنے میں دیر نہیں کرتا، جب بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے سینے سے لگانے میں دیر نہیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ شام کو مرد گھر آیا، بیوی کہنے لگی تو انہوں پتہ ہے توڑے پتر نے کڑے لاڈ کیتے نے اتنا سا پگوڑے میں کیا کیا کہ روٹی بھی پوری، دودھ بھی میں نے سے 2 مرتبہ پلایا، اتنی مرتبہ پلایا کہ گڑ گڑ کر کے الٹیاں کرنے لگا، پیمپر بھی صاف تھا، میں نے پاؤڈر اس پہ لگایا، سرما لگایا، میں نے سفید رنگ کی بالکل باریک سی چادر دے کے اسے سلایا، مچھروں نے بھی تنگ نہ کیا، لیکن میں جب اس کے پاس سے گزری تو اس نے آنکھیں کھولا، آنکھیں کھول کے مجھے ری 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 کر کے دکھایا۔ جب میں نے کہا ہاں پترا او میرے لاڈ لیا کی، تو اس کا ری ری ہاں کے اندر بدل گیا، یہ ہنسنے لگ گیا، لیکن اس کی ری ری میں ایک کشش تھی کہ اس نے برتن دھو رہی تھی چھوڑ دیے، اس نے ری ری کی میں نے جھاڑو دیتی چھوڑ دی، اس نے ری ری تھی میں نے ہڈیاں بھوننی چھوڑ دی، اس کی ری 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 نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا، لیکن اس کی ری ری کسی درد کی وجہ سے نہیں تھی، شوقیہ ری ری کر رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، تو اپنے شوہر کو اس کی ری ری سمجھا رہی ہے، میں بندو اپنے رحمت کی تمہیں ری ری سمجھا رہا ہوں۔ جس طرح بچے کو کوئی درد نہیں ہوتا ری ری کرتا ہے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا، تو مصلے پر بیٹھ کے بچوں کی طرح ری ری کرنے لگ جا، میں اللہ کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو بلی کی طرح میاؤں میاؤں کر دے، پتہ بھی ہے بلی کو ابھی چھچڑا ڈلا تھا، پتہ بھی ہے بلی نے ابھی دودھ پیا تھا، پتہ بھی ہے بلی نے ابھی بوٹی کھائی تھی، چوہا منہ میں لے کے آئی تھی، لیکن گھر میں کہتی میاؤں 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 میاؤں، گھر والوں سے برداشت نہیں ہوتا، وہ ٹکڑا ڈال دیتے ہیں۔ بندے جب تو جھوٹا ہی مجھے میاؤں میاؤں کر کے دکھائے گا، گھر والے ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، تیری میاؤں میاؤں پر اللہ تیرے پر رحمت والی چادر ڈال دیتا ہے۔ آ تو صحیح کسی بہانے میرے پاس۔ موٹر سائیکل یہاں سے گزر رہی، مدرسہ نور الاسلام سے اس ساؤنڈ سسٹم سے عبدالحنان کی آواز جا رہی، کس نے موٹر سائیکل روکی؟ اللہ اکبر۔ انہیں دوسرے سے پوچھا اے شور کے شہدہ ہے؟ انہیں کہا مدرسہ نور الاسلام میں جلسہ ہو رہا ہے، ایک خطیب قرآن پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا سبحان اللہ، آیا نہیں، چندہ نہیں دیا، جلسے کی تیاری میں شامل ہوا، وہ کریم اتنا ہے، اللہ کی قسم اس کی اگر سبحان اللہ پسند آ گئی تو اس پر بھی اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی تیری تنگ ہے میرے یہاں کمی نہیں۔ تو کپڑے کے بازار میں نظر آتا ہے اے میرا بندہ، تو جوتوں کی مارکیٹ میں نظر آتا ہے، تو فروٹ منڈی میں نظر آتا ہے، تو غلہ منڈی میں نظر آتا ہے، کبھی رحمت والے بازار میں نظر آتا ہی نہیں ہے۔ میرے بازار میں بھی تو آ جا، گناہ دے کے چلا جا، کتنے 100 کے بدلے 100، نانا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کتنے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، گن گن کے دینا
دینا تیرا کام ہے، بغیر گنے تیری جھولیوں کو بھر دینا میں خدا کا کام ہے۔ تو دے گا پھٹا نوٹ، تو دے گا نمبر کوئی نہیں، تو 100 دکھا کے 10 دے گا، میں 10 دکھا کے ہزاروں دے دوں گا۔ اے بندے نہ حساب لوں گا نہ تیرے دیے کا شمار کروں گا، لیکن ایک بات ہے، ہر ایک سے بے وفائی کر جانا، میرے سے نہ کرنا۔ بیوی سے ناراض ہو صلح، شوہر سے ناراض ہو صلح، ماں باپ سے اولاد ہو صلح، اولاد سے ناراض ہو صلح۔ میرے بندے میں جب تیرے سے ناراض ہوں تو میرے سے صلح کیوں نہیں کرنے آتا؟ پھر اس کا مطلب ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، میں تجھے بندہ سمجھ گیا تو مجھے خدا ہی نہیں سمجھا۔ پتہ ہے مجھے غصہ کیوں آتا ہے؟ پتہ مجھے غصہ کیوں آتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ زنا کر دیا لیتی دیتی چل جائے گی، چوری کر کے معافی مانگی لیتی دیتی چل جائے گی، جھوٹ بول کے معافی مانگی لیتی دیتی چل جائے گی، یہ سارے گناہ بڑے چھوٹے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، معاف بھی کر دوں گا، نیکیوں میں تبدیل کروں گا۔ لیکن 2 گناہ اتنے کڑوے ہیں، 2 گناہ اتنے کڑوے ہیں جو دریاؤں کے پانی کو کھارا کر دیتے ہیں، ہواؤں فضاؤں کو کڑوا کر دیتے ہیں، آسمان اور زمین کے ماحول کو گندا کر دیتے ہیں، انسان کو بلندی سے اٹھا کر پستی میں پھینک دیتے ہیں، اس وجود کو جو خوشبوؤں کا مالک ایسے جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ وہ 2 گناہ کون سے؟ فَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، بندے سب کچھ کرنا معاف کروں گا، لیکن یہ گناہ نہ معراج میں معاف کروں گا، نہ شب برات میں معاف کروں گا، نہ لیلۃ القدر میں معاف کروں گا، نہ دن کے اجالے نہ رات کے اندھیرے میں معاف کروں گا۔ خبردار میرا شریکہ نہ لے کے آنا، نہ کھڑی لانا، نہ پڑی لانا، نہ جھکی لانا، نہ کھڑی لانا، نہ ٹہری لانا، نہ زندہ لانا، نہ مردہ لانا، نہ چادر لانا، نہ کوئی چھوارا لانا، کوئی لکڑی لانا، نہ سونے کی نہ چاندی کی، سب کچھ برداشت کروں گا، معافی دے دوں گا، لیکن جب میرے ساتھ شریکہ برداشت کرے گا معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کیوں؟ فرمایا تیرے جسم کے اندر ایک جھاڑو کا تل کا پھاس چبھ جائے، تیرا اتنا سا جسم 5 فٹ کا برداشت نہیں کرتا، اور میرے ساتھ کوئی لا کے شریک کر دے، زمین آسمان کا مالک وہ شریکہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ کبھی کسی معاملے میں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، خبردار نگاہ میری طرف اٹھانا، خبردار کسی اور کی طرف، ماں باپوں بہنوں بھائیوں رشتہ داروں، نا 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 نا، نبی بھی سامنے کھڑا ہو لینے کے لیے نگاہ میری طرف اٹھانا، خبردار۔ کیوں؟ نبیوں نے کس سے مانگا؟ ولیوں نے کس سے مانگا؟ اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے تھے، کس سے مانگا؟ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے اوپر تھے، کس سے مانگا؟ زکریا نے بڑھاپے کے سفید بال دکھا کے کس سے مانگا؟ ماں مریم نے محراب میں بیٹھ کے کس سے مانگا؟ اللہ قریتی کو رمان صاحب میں اس محراب کے پاس جا کلما دخل علیہا زکریا، جامع مسجد اموی میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مسجد میں، اس محراب میں جب ماں مریم بیٹھی تھی، میں وہاں یوں کر کے ہاتھ میں ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اللہ تیری بندی بیٹھی تھی جس کو زکریا علیہ السلام نے پوچھا تھا انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، اللہ اکبر۔ جب زکریا علیہ السلام نے اماں مریم کے پاس بے موسمی پھلوں کا ٹرے دیکھا تو کونے میں وہاں چلا گیا اور کہا تھا انی وان العظم منی واشتعل الراس، بڈھڑا بھی ہو گیا، بال بھی میرے سارے بگے ہو گئے، جیسے بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے زکریا کی جھولی میں بیٹا دے سکتا ہے۔ میں نے کہا اللہ یا مریم نے مانگ کے دکھایا یا زکریا نے مانگ کے دکھایا، سامنے بابا یحییٰ کی قبر ہے علیہ السلام، اللہ میں بھی کھڑا ہو گیا، اللہ جس طرح زکریا ماں مریم کو مایوس نہ کیا، اللہ مجھے بھی مایوس نہ کرنا، اللہ ہدایت والی زندگی دینا، ہدایت والی زندگی پر استقامت عطا فرمانا، موت آئے رستے میں آئے بستر پر نہ آئے، لگتا ہے اللہ نے اس گھڑی کی دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے۔ میرے پیارو شرک معاف کوئی نہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، خبردار نہ کرنا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، خبردار ہر گناہ معاف کروں گا، یہ معافی کوئی نہیں۔
दूसरा वबिल वालिदैन ihsana, माँ को ना खर्च करके एहसान जतलाना, कपड़े बना के ना माँ को डांटना, जोड़े बना के माँ को, मोटरसाइकिल पे बैठी हुई है खऊं खऊं करती जा रही है, गालियां दे दे के झिड़क झिड़क के डॉक्टर की दुकान पे ना लेके जाना। खबरदार मोटरसाइकिल भी इतना आस्ता चलाना कि जंपर उसे झटका ना लगे, अगर जंपर झटका उसे लग गया तो कब्र का खटका तुझको लग जाएगा। खबरदार उनके कमरे में जाना यूं करके चीजों को, माँ बाप का तो चेहरा दूर की बात, खबरदार घर के अंदर गिलास को भी यूं करके ना देखना, वरना तेरे अमलों का टोकरा तेरे मुंह पर मारने में देर नहीं करूंगा। माँ बाप के कमरे में जाइयो, खबरदार उनके आगे पीछा करके खड़ा ना होना, वरना जन्नत के रास्ते से रुख मोड़ दूंगा। खबरदार कमरे में जा, माँ बाप बैठे हो टांगे फैला के ना बैठियो, उनके आगे ना बैठियो, उनके सामने ना बैठियो। अगर माँ बाप ने तेरे दबके से रोके दिखा दिया, फिर ऐसा कब्र में लिटा के रुलाऊंगा, सारी दुनिया तुझे चुप कराए तो चुप करा नहीं सकेगी। खबरदार माँ बाप पर खर्च कर कर कारी अब्दुल शकूर को, कारी अतीक को आकर मसला ना पूछियो, और ये ना कहियो सच्चार भरामी अल्लाह अकबर, कोई दुकान वाला कोई मकान वाला, मेरे 7 बच्चे हैं, माँ बाप भी मेरे जिम्मे है, बोली सा मसला चा दसो, माँ प्यानू में खर्च करा या भरावा दे कोल तोड़ना। खबरदार अगर किसी घर के अंदर माँ बाप हो तब मिन्नत करके अपने घर के अंदर ले आना, तो लाखों का शोरूम बना ले, बरकत नहीं आएगी जो अल्लाह माँ बाप के सफेद बालों से बरकत अता फरमाता। जिंदा है तो दुआएं लेके घर से निकला कर, मर गए तो उनकी कब्रों पर जाके दुआ किया कर। जिंदों की दुआ भी असर लाएगी, उनकी कब्रों की ज़ियारत भी असर लेके आएगी। ये तरबियत कहाँ से मिला करती थी, याद है आपको? याद है कौन से स्कूल में पढ़ी थी? भाइयों का प्यार, वो टॉफी मुंह में डाली, वो 5 पैसे की 5 टॉफियाँ आती थी, मैनू भी खवा, अपने मुँह दी ओदे च मुँह दे, ओदे मुँह दी अपने मुँह च पा लई, फिर मुँह च कट के विखाई, तू किन्नी खादी, तेरी वड्डी मेरी छोटी, फिर पा ली। वो मूंगफली छीलना और दाने तकिए के नीचे रखना, पहले अपनी खा, पहले तू खुआ। एक रोटी के 4 टुकड़े करके माँ ने देना, एक बर्तन के अंदर खिलाना, एक गिलास में एक प्याले में सारे भाइयों ने पानी पी लेना। 2 की जुतियाँ ही 4 ने पहन ली, कभी एक पहन के बाहर चला गया, कभी दूसरा पहन के चला गया। एक स्वेटर पर 10-10 का गुजारा होना, एक मंजी पर 4-4 का सोना, और माँ का दुपट्टे का पंखा बना के यूं करके झलना, माथे का बोसा लेना। आ गए सारे। बाप का बूढ़े घर के अंदर आना, बेटों का गोदी चढ़ना, नहीं नहीं अब्बू मेरा है, अब्बू मेरा है। अरे सारे अदालत खलो के कहते साडा नहीं, तेरा है, तेरा है। बहनों का भाइयों पर मान रखना, उस वक़्त बहनों का भाइयों पर मान था, आज भाइयों की बहनों पर डांट है। वो भी कह रही अल्लाह करे तो मेरा भरा ना बनदा, वो कहता अल्लाह करदा तो मेरी बहन ना बनदी। मैं कल एक जगह बैठा हुआ था, खुदा की कसम, रात 1 बजे पूरा घराना मेरे से बैठ हुआ, रात 1, 1:15 या 1:30 बजे। तलाक याफ्ता बेटी बैठी हुई थी, उसने भाई शोहर का गिला नहीं किया, उसने ना सास ना ससुर का गिला किया, उसने अपने सिर्फ बाप का गिला किया। कहनी मौलवी साहब ये तो आम रस्म रिवाज है कि शोहर बीवी को नहीं समझता, हमें तो गिला शोहर पे नहीं अपने बाप पे रोना आता है। आज तक उसने हमें बेटियां ही नहीं समझा है। अल्लाह अखलाक उस नबी के दिखाते हो जिसके कंधे पर उसके नवासे पेशाब कर दें। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर के कंधे पर अम्मा फातिमा अब्बा अली खड़े हैं। हज़रत हसन बच्चे हैं, पता ना लगा नाना मोहम्मद के सीने पर पेशाब कर दिया। जब माँ फातिमा ने कपड़ा नबी का गिला देखा, हज़रत हसन को घूर के देखा और यूं करके झिझोड़ के पकड़ना चाहा। हुज़ूर ने फरमा दिया है फातिमा पर हट जा, तू बेशक माँ होगी, अब नाना जाने या नवासा जाने। अल्लाह तुझे किसने कह दिया मोहम्मद पेशाब से नापाक हो गया। आज धियाँ घर के अंदर जाती हैं, अल्लाह अकबर,
بچے کہتے امی نانے نے کمرے تو کڑ چھڑیا، اما نانے نے شے کھولی، نانے نے میرے چپیڑ مارتی۔ ہو نہ میرے پیارو، جب تک زندگی کے اللہ نے سانسوں میں سانس وجود میں دیے، بہنوں کو بھابھیوں کے سپرد نہ کرنا، انہیں پردے میں انہیں علیحدہ بٹھا کے کبھی سننا۔ تمہیں وہ دکھڑا سنائیں گی جو شور نہیں سنتا، تمہیں وہ دکھڑا سنائیں گی جو جوان بچہ نہیں سنتا۔ ہمارے مہاجروں میں کہتے گڑ نہ دے، گڑ والی بات ہی کر دے، ٹھیک ہے تو کچھ دے نہیں سکتا لیکن ان سے ہنسنے کا حق بھی تو نہ چھین۔ یہ کردار کس نے بتایا؟ جناب سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یار کے ساتھ یاری بتلا دی، تیرا میرا یار چوک پہ دھوکہ دے جائے گا۔ جو اللہ نے اپنے نبی کو یار دیا، آج بھی حضور کے روزانوں کے ساتھ آرام فرما رہا ہے۔ تیری میری بیوی 4 پیسے دے کے دھوکہ دے جائے گی، اللہ نے جو نبی کو عائشہ دی، خدا کی قسم لوگ کہتے سسرال میں اچھا نہیں لگتا، جا سونے مصطفیٰ کو دیکھ، آج بھی عائشہ کے حجرے میں آرام فرما رہا ہے۔ کہاں سے لاؤں میں ایسی محبتیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے، وہ کونے میں بیٹھ کے عمر ہونکے بھر بھر کے رونے لگ گئے۔ گھر والی آنکھیں لگی خیر ہوئی، عمر کسی دشمن نے حملہ کر دیا کہ نہیں؟ عمر کوئی بیماری کا نہیں؟ کہا اچھا کئی دن سے بھوکا ہے، تڑپنے آپ کو رونے پہ مجبور کر دیا؟ نہیں۔ کرتا جھگا جگہ جگہ سے پھٹا دیکھا؟ کہا عمر کپڑے پہ رویا؟ نہیں۔ ننگے پیر عمر کئی دن پھر رہے، عمر کے پاس جوتا کوئی نہیں، عمر جوتا نہ ہونے کی وجہ سے مدینے کی دھرتی کی گرماہٹ تیرے پیروں کو لگ رہی ہے، کہیں بھی کوئی نہیں۔ پھر رونے کی وجہ بتا کیا؟ کسی نے گالی دے دی، کسی نے دکھ دے دیا؟ کہ کچھ بھی نہیں۔ کہ عمر بتا پھر کیوں رو رہا ہے؟ کہ جب آج مسجد نبوی سے نکلا، ہر کوئی واہ عمر کہہ رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا عمر تیرے درے نے زمین کو روک دیا، کوئی کہہ رہا تھا عمر تیری چادر نے آگ کو روک دیا، کوئی کہہ رہا تھا تیرے اشاروں نے ہواؤں کے رخ بدل دیے، کوئی کہہ رہا تھا تیرے خط نے دریاؤں کے رخوں کو موڑ دیا، کوئی کہہ رہا تھا عمر تیری گھور نے بکری اور شیر کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ یہ سارے القابات مجھے ملے۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا عمر تو نے اللہ کی مخلوق کا حق ادا کر دیا۔ گھر بیٹھا بچوں کو، بہووں کو، پوتوں کو تجھے دیکھا، دل کے اندر خیال آیا باہر والوں کا حق ادا کر دیا، پتہ نہیں تیرا بھی میں نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ اب کون کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جو زمین پہ بول رہے، آسمانوں پہ خدا قرآن میں بولتا ہے۔ کون بولے شیطان رستے چھوڑ کے بھاگے، فرشتے زمین پہ اتر کے سلام کرے۔ کون بولے فرمایا ماں مر جائے اولاد روئے، اولاد مر جائے ماں باپ روئیں گے۔ عمر جس دن تیرا جنازہ اٹھ گیا، قیامت تک محمد کا اسلام روتا رہے گا۔ یہ عمر اپنی گھر والی سے کہہ رہے ہیں میری گھر والی تیرا کوئی حق میرے پر ہے تو بتا۔ اب گھر والی کا سر نیچے ہو گیا، کہنے لگی عمر دکھ تو ہے؟ کہ کیا؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی ناراض تو نہیں ہوگا؟ کہ نہیں۔ کہ عمر تو نے سب کا حق ادا کیا، میرا حق تو نے کوئی ادا نہیں کیا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں پانی بھر آیا، اپنی بیوی سے کہنے لگے بتا میں نے تیرا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ کہ عمر دن مخلوق کی خدمت میں، رات مصلے پر روتے گزر جاتی ہے، میں تجھے حسرت بری نگاہ سے دیکھتی ہوں، میرا بھی تو کوئی حال پوچھے، مجھے بھی تو پوچھے کپڑے کیسے پسند ہے، مجھے بھی تو پوچھے کھانا کیسا پسند ہے، مجھے بھی تو پوچھے بستر کیسا پسند ہے، مجھے بھی پوچھے بیمار ہے صحت مند ہے، مجھے بھی پوچھے تو تنہائیاں کیسے گزارتی ہے، مجھے بھی تو کوئی ہنسانے والا ہو۔ عمر خدا بھی راضی، مخلوق راضی، لیکن عمر میں تیرے سے راضی ہوں لیکن مجھے تیرے سے گلا ہے۔ اللہ ہاتھ عمر نے جتی نہیں اٹھائی، کھلا نہیں مارا، واہ نبی کے عمر نے یوں کر کے ہاتھ جوڑ دیے بیوی کے آگے، فرمایا یہاں معاف کر دے، خدا کے سامنے شکایت نہ کریو، جو دکھ دینا ہے جو بدلہ لینا یہاں لے لے، اللہ کے سامنے عمر کے بارے میں کچھ نہ بولنا۔ بیوی بڑی سیانی تھی، کہہ لے گی عمر حق معاف کر دوں؟ کہ بتا، کہ ایک شرط ہے، یوں نہیں کہا بیت المال میں سے سونے کے کنگن لا دے، یوں نہیں کہا بیت المال میں سے اناج کے ڈھیر لا دے، من پسند کے کپڑے لا دے، یا روزہ رسول کے پاس کی زمین میرے نام الاٹ کرا دے۔ جہاں بیٹھی تھی وہاں سے رخ حضور کے روزہ نمبر کی طرف موڑا، کہ اس روزے والے سے میں نے سنا عمر تیرے جنت میں جانے میں شک کوئی نہیں، یہ جب جنت میں جائیں گے ابو بکر عمر تو ساتھ ساتھ جنت میں جائیں گے، اس روزے والے سے ہم نے کانوں سے سنا
عمر حق معاف کرانا چاہتا ہے، کہا جی، کہا پھر وعدہ کر، کہا کیا؟ کہا ہاتھ پر ہاتھ رکھ۔ کہنے لگے وہ وعدہ نہ کرنا جو عمر پورا نہ کر سکے، کرنا عمر آج کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر نے کر کے ہاتھ کیا، کہا عمر وعدہ کر، اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، مجھے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ حضرت عمر کی کوکیں نکل گئی، رو کے فرمایا عمر کو اپنی فکر، کہا عمر لا تو فکر نہ کر، تیرے جانے سے پہلے یہ ضمانت دے کے چلے گئے۔ حضرت عمر نے بیوی کا ہاتھ میں لیا، کہ اللہ میں اپنے بھروسے پر نہیں، تیری رحمتوں کے بھروسے وعدہ کر رہا ہوں۔ اللہ اس نے وعدہ کیا سارے مجھے حق معاف کرے گی، اللہ تو بھی وعدہ کر لے، اکیلا میں نہیں جاؤں گا، میری بیوی ساتھ میری ساتھ جنت کے اندر جائے گی۔ کہاں سے لاؤ بابو جی ایسے لوگ، کہاں سے لاؤ ایسے جوڑے؟ مائیں دن میں مرچی کھانے پہ ہوا کرتی تھی، رات کو مسلح پر اولاد کے لیے آنسو بہایا کرتی تھی۔ ماں باپ اولاد کو تائے چاچے دادے ماسی نانے پھوپھیوں کا پڑوسیوں کا پیار بتلایا کرتے تھے۔ اے شکور صاحب وہ کہاں چلا گیا؟ ماما دروازے پر آتا تھا، بھانجے بیگ چھپا دیتے تھے، نہیں جاون دینا، میں بھی نال جانا ہے، نہیں جاون دینا۔ کہاں گیا وہ چاچا جو مہینے بعد میرے عزیزو دیر دین پناہ میں آتا تھا؟ پوتے دروازے پر رخصت، بھتیجے رخصت کرنے آتے تھے۔ یہ مٹھاس کون دیتا تھا؟ بچہ جب اسکول سے پڑھ کے آتا تھا تو ماں اپنی گود میں لٹا کر اللہ اکبر اس کی بازوں کو اپنی ٹانگوں میں لے کر جب سر میں سے جوئیں اور نکال کے تیل لگایا کرتی تھی، سر تیل میں جایا کرتا تھا، ان کی باتوں کی مٹھاس کانوں کے ذریعے سینے کے اندر جایا کرتی تھی۔ کبھی نانے کی کہانی، کبھی مامے کی کہانی، کبھی دادی کی کہانی، کبھی نانی کی کہانی۔ جب سے ماں نے یہ پیار چھوڑ دیا، برگر پیزے بنانے شروع کر دیے تو بچہ بھی نافرمان پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ایک وقت آئے گا، آج تو منہ پر چھتر پڑ رہے ہیں، آج تو باپوں کی داڑیاں نوچی جا رہی ہیں، ایک وقت آئے گا خدا کی قسم بچہ باپ کے سینے میں گولیاں اتارے گا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ ساری وجہ یہ ہے میرے پیارو، تمہارے پاس ریڈیو کے لیے، تمہارے پاس چائے والے ہوٹلوں پر بیٹھنے کے لیے وقت ہے، تمہارے پاس اولاد کو پاس بٹھانے کے لیے وقت ہی کوئی نہیں رہا۔ حکومت کو یہاں بیٹھ کر اسلام آباد میں گالیاں دینے والوں، جاؤ چوک میں چائے والے کا گرے بال پکڑو۔ ہر چائے والا نہیں، وہ چائے والا جس کی دکان کے اوپر چائے بھی بک رہی ہے اور اتنی بڑی ڈش بھی لگی ہوئی ہے، اس سے پوچھو میں نے تیرے بچوں کا کیا بگاڑا، اس سے پوچھو میں نے تیرا کیا ساری زندگی میں نقصان کیا، تو ایک چائے کے کپ کے پیچھے خدا کی قسم میرے بچے کی نسل کو میرے بیڑا غرق کر رہا ہے۔ تو ہوتا کون ہے؟ ننگی فلمیں دکھانے والا۔ جاؤ دال والے ہوٹل سے جا کے پوچھو، جوتی گاٹنے والے موچی سے پوچھو کہ تو نے بھی اپنے دل کا بیڑا غرق کیا، تیرے بھی پاس ٹی وی لگا ہوا ہے۔ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کمیٹیاں ڈال ڈال کر موبائل لیا، قسطوں پہ موبائل لیا، باپ نے بینک کے اندر زمین کے کاغذ رکھوا کر رجسٹری رکھوا کر قرضہ لیا، موبائل لیا، کس لیے؟ کہ سکون آئے گا، بچے کا ذہن کھلے گا۔ لیکن اس موبائل سے پوچھو تو صحیح میں نے تیرا نقصان کیا کیا؟ ہر وقت میں تجھے سینے کے ساتھ رکھتا ہوں، ہر وقت میں تیری سیکیورٹی کے لیے اپنا آپ ہر وقت میں تیار رکھتا ہوں، رات کو تجھے سرانے رکھ کے سوتا ہوں، بیوی اتنی قریب نہیں، امی اتنی قریب نہیں، پیسہ اتنا قریب نہیں جتنا تو میرے قریب ہے، لیکن بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اسے اپنے سامنے ہر وقت پوچھتے ہو، جرت ہی نہیں اس سے پوچھو میں نے تیرا کیا بگاڑا؟ پیار میرا لے گیا، محبتیں میری لے گیا، نمازوں کے سجدے میرے لے گیا، قرآن کی تلاوت میرے سے لے گیا، ذکر اذکار میرے سے لے گیا، بہن بھائیوں کا پیار میرے سے لے گیا، ماں باپ کا حال پوچھنا میرے سے لے گیا، رشتہ داروں میں آنا جانا میرے سے لے گیا۔ نماز، تہجد، قرآن کی تلاوت، رمضان کے روزے، رمضان آ رہا ہے، افطاری کے وقت فرمایا دعا کرو، فرشتے تمہارے پاس بیٹھ کر تمہاری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ خدا کی قسم دیکھ کے کہتے 3 منٹ رہ گئے، چلو
چلو موبائل چلاؤ. اللہ کہتا ہے ظالمہ یہاں سے کچھ نہیں ملنا, یہاں سے ملنا ہے. سحری کے وقت موبائل چل رہا ہے, مسجد کے اعتکاف کے اندر موبائل چل رہا ہے, تراویح کے اندر موبائل چل رہا ہے. او میرے پیارو, یہ بس نے دکھا کے رکھ دیا, نسلوں عقلوں کا بیڑا غرق کر رکھ دیا. ہم تو سمجھے تھے یہ ہماری زندگی میں پوری دنیا کو چھپا کے لائے گا, یہ تو پوری دنیا کی کارکردگی ہمارے اندر لا کے لائے گا. خدا کی قسم ہم بھی چلاتے ہیں, ادھر عبد الباسط کی تلاوت ہوتی ہے, ادھر خدا کی قسم کسی کا ناچ گانا ہوتا ہے. کب تک اپنے آپ کو بچائیں؟ اوپر مفتی صاحب مسئلے مسائل بتا رہے ہوتے ہیں, نیچے لڑکا لڑکی ننگے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ تھا اس کا مقصد. پوری دنیا کے مغرب نے اتنی محنت کی, جو کبھی کبھی قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. بابو جی مسجد کے اندر 60 واٹ کا بلب ہوا کرتا تھا, ایک قرآن کے نسخے ہوا کرتے تھے, 10 پڑھنے والے 20 بیٹھے ہوتے تھے. ایک دوسرے کہتے چل ہن پڑھ لے مینوں بھی پڑھن دے, ہن پڑھ لے مینوں, ایک دوسرے کے پیچھے لائنیں لگا کر شرطیں لگتی تھی. 27ویں رات نو کنے ختم کرے گا, 15, میں 10 کراں گا, میں 20 کراں گا. یہ قرآن کی تلاوت لے گیا میرے عزیزو. مسجدوں کے اندر صفائی کرنے کے لیے ہجوم ہوا کرتا تھا, جمعے کی نماز کے لیے خدا کی قسم اہل محلہ کا ہجوم ہوا کرتا تھا. کہاں گئی وہ جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد؟ کسی کے گھر سے 10 روپے, کسی کے گھر سے 20 روپے. ارے اللہ کا گھر آباد ہوتا تھا. تبلیغی جماعت گئی ایک مسجد کے اندر, وہاں کے ساتھیوں نے روک دیا کہ حضرت آپ نے یہاں رات نہیں رہنا, مسجد کے اندر بھوت بلائے ہیں. انہوں نے کہا اور ہو اللہ کا گھر اور جنوں کا کیا کام؟ جماعت والے کہتے ہیں ہم نے مسجد کا دروازہ کھولا, ایسے لگ رہا تھا جب سے مسجد بنائی کسی نے کھول کے نہیں دیکھا. صفائی ستھرائی کی, کھانا پینا, نماز ہوئی, تعلیم کے حلقے لگے, ذکر اذکار ہوئے. رات کو جب سونے لگے تو اللہ اکبر, اندھیرا گپ تھا, مسجد میں سے ڈرونی آواز آنے لگی. ہم سمجھے جنات آ گئے, لیکن مسجد کہنے لگی جنات کی آواز نہیں ہے, میری آواز ہے. اللہ اکبر, میں روزانہ روتی ہوں اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے گھر کو آباد کر لیا, اللہ کے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے. جب سے بنایا پیسہ تو لاکھوں لگایا, لیکن اس کو آباد کرنے کے لیے, سجدہ کرنے کے لیے, امیر تو دور کی بات ہے, ریڑھی والا بھی سجدہ کرنے نہیں آیا, چھابڑی والا بھی سجدہ کرنے نہیں آیا, امیر مل آنر تو دور کی بات ہے, فقیر بھی کبھی سجدہ کرنے نہیں آیا. ایمانداری سے بتاؤ میرے پیارو, جب مسجدوں کے رونے کی آواز گھروں میں آئے گی تو کیا مسجد کے رونے کی آواز عرشوں پہ نہیں جاتی؟ جو خدا کے گھر کو ویران کرے اللہ اس کے گھر کو آباد کیسے کرے گا؟ بچے کے ہاتھ میں بلیڈ ہو, بچہ کینچی اٹھا لے اور کینچی اٹھا کے باپ کے پاس آ جائے, باپ بے خیالی میں بچہ دامن کاٹ دے, باپ چماٹے مارتا ہے, شرم نہیں آتی؟ قیمتی کپڑا, قیمتی جھگا انہیں پایا, سگے پتر نے خون کٹ لگا کر خراب کر دیا. اللہ اکبر, جب تیرا بچہ تیری قیمتی چیز خراب کرے تو اسے منہ نہیں لگاتا, منہ پہ تھپڑ مارتا ہے. جب امتی حضور کی قیمتی چیز کو خراب کرے گا تو کیا کملی والا اسے سینے سے لگائے گا؟ کیا اس کا منہ چومے گا؟ خدا کی قسم اس سال سے پوچھو, نہ یہاں پڑھتا, نہ یہاں پڑھتا, نہ یہاں پڑھتا, سیدھا یہاں پڑھتا ہے, بگاڑا کیا؟ میرے پیاروں مروت کر کے نہیں جاؤں گا, اللہ کی قسم آج راز کی بات بتا کے جا رہا ہوں. اس مرتبہ جب میں عمرے پہ گیا پچھلے مہینے دسمبر میں, 2.25 گھنٹے یا 2.25 گھنٹے ریاض الجنہ میں بیٹھا رہا. اللہ کی قسم حضور کو دکھڑے سنا کے آیا اور حضور کی سن کے بھی آیا. اللہ اکبر, بڑی بڑی میں نے اللہ کے نبی سے باتیں کی اور میں نے آنکھیں بند کی, تسلی والے مجھے جواب بھی ملے. لیکن پتہ نہیں تمہارے پاس زندگی میں آنا جانا, لیکن میں اتنا تمہیں بتا کے جانا, حضور بہت دکھی. عبدالحنان نے طائف کی گلیوں میں مار کھانے کا احساس کوئی نہیں. میرے چمڑے جوتیوں کے ساتھ چپک کے اتر گئے. میرے خاندان کے نوجوان نیزے کے نیچے پہ چڑھ گئے. اے امت کو کیا ہو گیا, احساس ہی کوئی نہیں اپنے نبی کا. جو حضور کی سیرت کے سنت کے 4 بال چہرے پر نہیں سنبھال سکتی, وہ دل کیسے سنبھالے گی؟ نہ میرے پیارو, اگر چاہتے ہو حضور کا سامنا ہو, اگر چاہتے ہو حضور ماتھے پر بوسہ لے, اگر چاہتے ہو ہمارا وجود, ہمارا چہرہ کیڑوں سے بچھوؤں سے بچ جائے, یہ نشانی اپنی ساتھ قبر میں لے جانا.
ورنہ زندگی میں جتنے بال اتروائے اتنے خدا کی قسم اتنے بالوں کا اللہ کے نبی کو سر پر جواب دینا پڑے گا۔ اگر یہ بری ہوتی تو نبیوں کے چہرے پر نہ ہوتی، صحابہ کے چہرے پر نہ ہوتی۔ معراج کا دولہا جب معراج پہ تشریف لے گئے تو فرشتوں نے بھی حضور کی داڑھی کو دیکھ کے سبحانک کہہ دیا کہ سبحانک، کتنا سونا محمد آیا ہے، اور اس سونے پر اللہ نے سونی داڑھی کو سجایا۔ یہ حاملین عرشوں نے کہا تھا کہ کتنی پیاری صورت ہے جس صورت پر اللہ نے داڑھی کے بالوں کو سجا دیا ہے۔ میرے پیاروں، تمہیں کیوں برے لگتے ہیں؟ بیوی کے کہنے پر کٹارے، یار کے کہنے پر کٹارے، خدا کے یار کے کہنے پر نہیں رکھتے، مرضی تمہاری۔ میں تمہیں رو کر اتنی سی باتوں میں بہت دور کی تمہیں کہہ کے چلا گیا۔ اگر چاہتے ہو کفن بچ جائے، اگر چاہتے ہو نسل بچ جائے، اگر چاہتے ہو قبر کے اندر وجود بچ جائے، تو میرے پیاروں نبی والی زندگی کو باہر چھوڑ کے نہ جانا، ساتھ لے کے جانا۔ وگرنہ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ فرماتے عبداللہ نان ٹھہر جا، کیا میرے پاس لے کے آیا؟ نہ بیوی کے کام کا، نہ بچوں کے کام کا، نہ دکان کا، نہ مکان کا، دھوبی کا کتا، گھر کا نہ گھاٹ کا، میرے پاس لے کے آیا۔ میں نے کہا اللہ بڑا سجا کے لایا، گلاب کے پھولوں کی پتیوں میں لایا، مشکمبر کی دھونی میں لایا، کہ گلاب چھڑک کے لایا، کافور کی دھونی میں لایا۔ اللہ فرماتے ہیں تو کفن کی خوشبو سونگ رہا ہے، مجھے منہ کی بدبو آ رہی ہے۔ اللہ منہ کی بدبو کیا آ رہی ہے؟ کہ میں نے اس کے منہ کو کھول کے دیکھا، بیٹیوں کے حق کی بدبو آ رہی ہے، ماں باپ کے حق کی بدبو آ رہی ہے، پڑوسیوں کے حق کی بدبو آ رہی ہے، بیوی کا حق کھا کے آیا بدبو آ رہی ہے، بھائی کا حق کھا کے آیا بدبو آ رہی۔ اس کے منہ سے اتنی حق کی بدبو آ رہی ہے کہ میرے فرشتے اسے علیین میں لے جانے کو تیار نہیں۔ پھر ہم نے بھی فیصلہ کر دیا نہیں لاتے تو نہ ہو، اسے جہنم کے جیل خانے سے جین میں ہی پھینک کے آ جاؤ۔ لا رشتہ داروں کو، لا برادری کو، لا عہدے کو کہ تجھے اللہ کی پکڑ سے چھڑا سکے۔ میرے پیاروں زندگی بہت گزر گئی، عبدالحنان بھی ڈاواں ڈول روزانہ ہو جاتا ہے۔ اگر بچنا میں نے کوئی نہیں تو رہنا آپ نے بھی کوئی نہیں۔ خدا کی قسم زمین کے اوپر تو بڑے موج مار لیے، زمین کے نیچے بھی موج مارنے کی تیاری کرو۔ 3 کام میرے پیارو، زمین کے اوپر اپنے آپ کو تھکا دو، ذکر سے، اذکار سے، روزے سے، قرآن سے، نماز سے، تبلیغ سے، تدریس سے، اہل اللہ کے حلقوں میں اتنا لگاؤ کہ دن نہ دل کا ہوش رہے نہ رات کا ہوش رہے۔ جتنا اللہ کے لیے اپنے جسم کو تکائے گا، اللہ زمین کے نیچے اتنا قبر کو آرام فرمائے گا، اللہ اتنا زمین کے اندر قبر کے اندر اللہ آرام فرمائے گا۔ زمین کے اوپر اپنے آپ کو عبادات سے تھکانا ہے، قبر میں آرام کرنا ہے، اور جنت کے اندر عیاشیں کرنا ہے۔ قبر زمین بے آرامی کی جگہ، قبر آرام کی جگہ، اور جنت الفردوس عیش و عشرت کرنے کی جگہ ہے۔ کرتے ہو سودا اللہ سے؟ کرتے ہو اللہ سے سودا؟ 5 وقت کی نماز کا، قرآن کریم کی تلاوت کا، بچوں کے لیے دعا کرتے ہو؟ دعا فرما بچے حافظ بنے، اپنے لیے کیوں نہیں کرتے؟ یا اللہ بچے کو بعد میں بنا، مجھے پہلے بنا۔ یا اللہ مدرسہ نور الاسلام میں آمین 1 نہیں آمین 2 ہو، دستار 1 نہ ہو دستار 1 ہو، پہلے باپ کے سر پہ پگڑی بندھے پھر بچے کے سر پہ پگڑی بندھے۔ داخلہ دونوں نے ایک دن لیا تھا، پڑھنا دونوں نے شروع کیا، قرآن کا ختم بھی دونوں نے کیا۔ آج بچے کی دستار نہیں ہو رہی بلکہ باپ کو حافظ قرآن بنا دی، اس کی بھی آج دستار ہو رہی ہے۔ کوئی مر جائے اس کی پگڑیاں، کوئی فوت ہو جائے، چودراہٹ کی پگڑیاں، خاندان کی پگڑیاں باندھنے کے لیے سب کچھ آتے ہو، جنت کی دستاریاں باندھنے کے لیے، جنت کی پگڑیاں باندھنے کے لیے اپنے آپ کو کیوں تیار نہیں کرتے ہو؟ قرآن پڑھیں گے بھی، قرآن پڑھائیں گے بھی، کہو انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، بچوں کو پڑھائیں گے۔ آج سے نیت کرو، جس کا بچہ حافظ، جس کی بچی حافظ، روزانہ آدھا گھنٹے اس کے پاس بیٹھ کے قرآن پاک پڑھے گا، کرو نیت انشاءاللہ۔ سیکھ کے جاؤ، پڑھتے پڑھتے موت آ گئی اللہ قرآن کے حافظوں میں کھڑا کرے گا۔ کہو زور سے میرے پیارو، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ کیا خیال ہے توبہ کے کلمات پڑھ لیں
تو مرید ہو اپنے اپنے پیر کے اپنی جگہ، یا صرف توبہ کی بیعت کرائی جا رہی ہے، صرف توبہ کی، جس کے سلسلے جس کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ رہیں۔ جو نئے سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اس نیت سے میرے عزیزو کلمات پڑھ لیں، باقی جو جس سے اپنے پیر صاحب سے مرید ہے انہی کا رہے گا۔ توبہ کے کلمات پڑھیں، توبہ کی بیعت سب کریں، پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔